Assalamu alaikum everyone, this is Samia here and today I really wanted to share my PCOS journey with you all. اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ میری جیسی بہت سی ایسی لڑکیاں ہوں گی جو کہ اسٹرگل کر رہی ہوں گی پی سی او ایس سے اور ان کو کیور نہیں مل رہا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی ایسی بھی ہوں جو ڈاکٹرس کے بھی بہت چکر لگا چکی ہوں, میڈیسنز لے چکی ہوں, لیکن اس سے بھی میڈیسن سے بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو. تو یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایسی خواتین کی ہیلپ کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر ٹپس اینڈ ٹرکس ہاؤ آئی کمبیٹ دا سمٹمس آف پی سی او ایس اینڈ ہاؤ the second time I got pregnant and what really helped me. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سمٹمس فرسٹ. پی سی او ایس اگر جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, ہر ایک کے سمٹمس اب ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے, پیریڈس تو ریگولر ہوتی ہیں, ساتھ کچھ لوگوں کے فیشیل ہیئر زیادہ ہو جاتے ہیں, ویٹ گین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیتھارجی ہوتی ہے, فٹیگ ہوتی ہے, آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں سارا دن. اور یہ سارے سمٹمز جو ہیں وہ پی سی او ایس کے ہی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ایکنی ہے آپ کو نہ ہو, آپ کو ویٹ کا ایشو. تو میرا جو ایک پرومیننٹ جو ایک سمٹم تھا نا پی سی او ایس کا, وہ تھا ایکنی. فرام دا پاسٹ 10-15 years I struggled with acne and it was worse honestly. تو میں جب 9th اور 10th گریڈ میں تھی تب سے مجھے ایکنی ہونا شروع ہوئی, اور شروع میں صرف فور ہیڈ پہ تھی. لیکن اور ٹائم ایسا ہوتا ہے ٹین ایج ایئرس میں کہ آپ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں, اور یوزلی ہر کوئی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹین ایج ایکنی ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ایونچولی یہ ہوا کہ میری ایکنی ٹھیک نہیں ہوئی. پہلے فور ہیڈ پہ تھی, پھر آہستہ آہستہ چہرے پہ آنا شروع ہو گئی, ٹی زون ایریا پہ ہوتی تھی بہت زیادہ, پھر چیکس پہ آنا شروع ہو گئی, چن پہ ہونا شروع ہو گئی, اور سویئر لائک وہ سسٹک بمپس ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پینفل بمپس ہوتے تھے. تو 2012 میں پہلی دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے کچھ ٹاپیکل کریمز لکھ کے دیں. میرے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اس ٹائم پہ نہیں ہوئے, مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ پی سی او ایس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کیا ہوتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا. تو میری ڈاکٹر نے مجھے ٹاپیکل کریمز دیں, اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو میں نے وہ چھوڑ دی, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی بہت ایکنی ہوئی تو ٹھیک ہو گئی, اور اتنا زیادہ پرواہ بھی نہیں کی. تو 2015 میں پھر دوبارہ ایک ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے ایکٹین دی. اچھا, جن لوگوں کو یہاں پہ نہیں پتہ ایکٹین کیا ہے, ایکٹین از وٹامن اے ڈیریویٹیو اینڈ اٹ از اے ویری اسٹرانگ اینڈ ہارش میڈیسن. اس سے جو ہے آپ کے جو آئل گلینڈز ہیں وہ شرنک ہو جاتے ہیں اور آئل پروڈکشن کم ہوتی ہے. تو آپ کی جو ایکنی کا ایشو ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو جاتا ہے. پلس اس کے بہت زیادہ سائڈ ایفیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, انزائٹی, ڈپریشن, جوائنٹ پینس, یہ ساری جو ہے نا یہ ایکٹین کے سائڈ ایفیکٹس میں آتے ہیں. اینڈ the worst part is that I took 4 rounds of ایکٹین, کیونکہ میری ایکنی اس طرح کی تھی نا, اس ٹائم پہ ڈرمیٹولوجسٹ مجھے پلز دیتی جا رہی تھی اور وہ روٹ کاز نہیں ایڈریس کر پا رہے تھے. اور یوزلی میرا جو ایکسپیرینس ڈاکٹر کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ دے ڈیڈنٹ کیئر اباؤٹ دا سمٹمس اینڈ دیٹ مائی پیریڈز آر ارریگولر. اور اس میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہارمونل ایکنی کا بھی جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ایکٹین سے ہو جاتا ہے, تو آپ ایکٹین لیں. اور میں اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میرا جو ہے نا فیس کلیئر ہو جائے کسی طرح سے بھی, چاہے مجھے میڈیسن اتنی دفعہ لینی پڑی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا سب سے برا ڈیسیژن تھا کہ مجھے اتنی دوائیاں نہیں کھانی چاہیے تھیں. اینڈ اٹ لٹرلی میسڈ اپ ایوری تھنگ, گیو می جوائنٹ پین, ڈائجیشن ایشوز, اینڈ مائی ہارمونس کمپلیٹلی فیلٹ آؤٹ آف بیلنس. اور اس ساری سچویشن میں ہارمونل امبیلنس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مجھے لوور ایبڈومینل پین رہنے لگ گیا تھا. لائک پیریڈ کی ڈیٹ سے پہلے مجھے سویئر کرامپس فیل ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ایک پین تھا نا وہ نہیں جاتا تھا. اور پھر اس ٹائم پہ یہ ہوا, میں نے جب گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا, انہوں نے مجھے برتھ کنٹرول پلس دے دی, اور مجھے اوویرین سسٹ بھی ہوئی جس میں ڈاکٹر ریکمینڈیڈ سرجری. لیکن دوسری ڈاکٹر نے پھر مجھے پلس دے کے وہ ایشو ریزالو کیا.
اب اس ساری سچویشن میں نا میں اتنی فرسٹریٹ ہو چکی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا جو سمٹمز ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب اس کا کیور ہی نہیں ہے. لائک آئی ہیو ٹو لیو ود اٹ, دس از PCOS, اور ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں نا کہ PCOS کا کوئی کیور نہیں ہے. تو میں نے بہت سفر کیا, ایک تو ایکنی کی فارم میں, پھر پیریڈ کریمپس, اور وہ چیزیں مطلب ڈیلی لائف کو اتنا افیکٹ کرنے لگی تھیں کہ میں اپنے روزمرہ کے کام بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو ایک تو شادی سے پہلے بھی مجھے یہ ساری سچویشن فیس کرنی پڑی, اس کے بعد بھی جب میری پہلی بیٹی ہوئی, اس میسڈ اپ سچویشن میں لٹرلی ٹرائیڈ ایوری تھنگ. آئی ٹرائیڈ سیڈ سائیکلنگ, آئی ٹرائیڈ برتھ کنٹرول پلز, ہر طرح کی دوائیاں جو مجھے میری گائنوکالوجسٹ نے لی وہ بھی میں نے ٹرائی کی. میں نے دیسی ٹوٹکے بھی بہت کیے, لیکن کسی چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. But then I got to know about a natural aloe vera and cranberries drink, and it literally changed me. I am so blessed that I got to know about it. اور اس سے میرے پیریڈ کریمز آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے, میرا لوور ایبڈومینل پین چلا گیا. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن چونکہ میں نے یہ ساری جرنی خود فیس کیے ہیں, سمٹمس فیس کیے ہیں, اور بہت پینفل جرنی رہی ہے میری, تو مجھے اندازہ ہے کہ جو لڑکیاں اس سچویشن سے گزر رہی ہیں وہ آسان نہیں ہے. اور اس ساری سچویشن میں مجھے ڈاکٹرس اور ان کی میڈیسنس نے تو بالکل ہیلپ نہیں کیا, لیکن کچھ لائف اسٹائل چینجز اور نیچرل ریمیڈیز نے بہت ہیلپ کیا. سو اف یو آر somebody going through same symptoms and if you need any kind of help, I am here. You can contact me on the number given below and I will help you out, inshallah. Take care.